اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول فرمائے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آج لیسن نمبر 189 ماشاءاللہ، اللہ توفیق دے کہ میں کم سے کم 200 درس آپ کی خدمت میں حاضر کر سکوں۔ ویسے میری کوشش رہے گی انشاءاللہ اس سے آگے بھی اگر اللہ نے حیات دی تو کنٹینیویشن رہے گا۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے یوتھ تک کوئی ایسا پیغام پہنچ جائے جو ان کے زندگی کو چینج کر سکے، ہمارے نوجوانوں کی زندگی کا مقصد بدل جائے، اور مقصد آخرت رہے، دنیا نہیں۔ یہی ہماری کوشش رہی ہے اور کوشش رہے گی انشاءاللہ۔ اور آپ اس کو تنہا نہ دیکھیں، اپنے کانٹیکٹس میں اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچے اور اس میں آپ بھی برابر کے شریک ہو جائیں اور آپ بھی اس کار ثواب میں حصے دار بن جائیں انشاءاللہ۔ اب ہم گفتگو شروع کرتے ہیں کہ ہمارا جو اکثر و بیشتر ہم میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں، ہر وقت نیگیٹو خیال، پتہ نہیں یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے، پتہ نہیں ایسے کیا ہونے والا ہے۔ تو نیگیٹو خیال رکھنے والا، منفی سوچ اگر انسان کے ذہن میں ہو تو پھر جیسی سوچ ہوتی ہے ویسے اس کے حالات ہو جاتے ہیں۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ اگر ہماری سوچ اچھی ہے تو ہمارے حالات اچھے ہوں گے، اگر ہماری سوچ غلط ہے تو حالات ہمارے غلط ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال دینا کہ ایک نوجوان جو کہ ایک پیٹرول سٹیشن پہ کام کر رہا تھا، بڑے بڑے خیالات رکھتا تھا، بڑے بڑے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہترین چمکتی ہوئی کالی رنگ کی گاڑی آگے پیٹرول سٹیشن پہ کھڑی ہوئی پیٹرول ڈلوانے کے لیے، اور وہ حسرت سے اس کار کو دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر، اور وہ یہ بھول گیا تھا کہ اسے پیٹرول ڈالنا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ جو مالک تھا اس کار کا، اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ باہر نکلنے کے بعد وہ اس لڑکے کو دیکھا جو حسرت سے اس کی گاڑی کو دیکھ رہا۔ نے کہا کیا بات ہے؟ نے کہا کہ سر یہ کار میری ڈریم کار ہے۔ کہا تم ایسی کار لینا چاہتے ہو؟ کہاں؟ تو یہ میرا کارڈ رکھو، یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، اس کو رکھو اور مجھ سے آ کے کل میرے آفس میں ملاقات کرنا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ رچ ہونے کے راز کیا ہے، کیسے آدمی مالدار بن سکتا ہے، کیسے آدمی جو ہے نا اپنے حالات کو چینج کر سکتا ہے۔ تمہیں بزنس کرنا سکھاؤں گا، تمہیں پیسہ کمانا سکھاؤں گا۔ اب وہ تو چلا گیا، یہ کارڈ دیکھتا رہا، سوچتا رہا، پتہ نہیں کیوں مجھے اس نے بلایا، جبکہ میں اسے جانتا نہیں، وہ مجھے جانتا نہیں، وہ کیا چاہتا ہے، کہیں مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، کہیں کسی جال میں نہ پھنسا لے۔ یہ سوچ کے منفی خیالات یعنی نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے اس نے اس کارڈ کو ایک طرف پھینک دیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ وہ آدمی چلا گیا جو جانے گیا تھا کارڈ دے کے۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 6 مہینہ، سال، 2 سال، 3 سال گزرنے کے بعد پھر ویسی ہی ایک گاڑی پھر اس کے پیٹرول سٹیشن پہ آئی۔ یہ اس کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس مرتبہ مالک جو کار کا تھا باہر نکلا، وہ ینگ لڑکا تھا، باہر آیا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ میری ڈریم کار ہے جو میں حاصل کرنا چاہتا، لیکن میری زندگی میں کہاں ایسا موقع کہ میں اتنا ترقی کر سکوں۔ کہا کہ دیکھو آج سے 3 سال پہلے ایسی ایک کار یہاں پہ آئی تھی اور تم ایسے ہی دیکھ رہے تھے، تو اس میں سے ایک نوجوان اترا اور اس نے تم کو ایک کارڈ دیا تھا۔ کہا ہاں ہاں مجھے یاد آیا۔ کہا کہ لیکن تم نے یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں اس نے کیوں بلایا ہے اور کارڈ پھینک دیا۔ اس وقت میں بھی تمہاری طرح اسی پیٹرول سٹیشن پہ کام کر رہا تھا، جب تم نے کارڈ پھینک دیا تو میں نے اٹھا لیا، کیونکہ میں نے تمہاری گفتگو سن لی تھی۔ لہٰذا دوسرے دن میں اس کے آفس پہ پہنچا، اس نے مجھے بہترین طریقے سے سمجھایا کیسے بزنس کیا جائے، کیسے دولت کمائی جائے، اور میں اس کی بتائے ہوئی چیزوں پہ عمل کر کے آج 3 سال کے بعد اس لائق بن گیا کہ میں ایسی کار خود خرید کے آیا ہوں۔ تو پتا چلا کہ نیگیٹو تھنکنگ، 2 چیزیں آدمی کو دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک تو پازیٹیو تھنکنگ رکھنا چاہیے، نیگیٹو نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات ہے ٹائم مینجمنٹ، وقت کو کیسے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھیں ہم کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں، انالائز کریں کہ ہم نے دن بھر میں کون سا ٹائم اچھائی میں استعمال کیا اور کون سا ٹائم بیکار خواہ برباد کیا۔ بیکار جو برباد کیا اس ٹائم کو ہم واپس لا تو نہیں سکتے، کم سے کم
اس طریقے سے بیکار چیزوں میں ہم برباد نہ کریں، اس لیے کہ سب سے قیمتی جو چیز ہے انسان کی وہ ہے اس کا وقت۔ وقت جو چلا گیا کروڑوں روپے دے کے بھی اس کو خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں جو آنے والا وقت ہے اس کو بہترین بنایا جا سکتا ہے، اسے کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ کے لیے سب سے پہلے اپنے لائف سٹائل کو انسان کو فکس کرنا چاہیے۔ میں کتنے بجے سو رہا ہوں مثلا، اور کتنے بجے اٹھ رہا ہوں مثلا۔ میں سو رہا ہوں رات کے 12 بجے 1 بجے اور اٹھ رہا ہوں میں 10 بجے 11 بجے، تو یہ بیکار ہے۔ اسلام ایسے زندگی پسند نہیں کرتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ صبح ہی صبح اٹھ جاؤ۔ اسی لیے کہا کہ صبح کا وقت رزق تقسیم ہونے کا وقت ہے۔ صبح کے وہ کیسے مسلمان ہے سمجھ میں نہیں آتا جو صبح کا وقت اپنے اللہ کو نہیں دے سکتے۔ صبح کا وقت اللہ کو دینا چاہیے۔ سب سے پہلا کام اچھے کام سے صبح شروع کرنی چاہیے، وہ ہے عبادت الہی، نماز فجر۔ اس سے بھی اللہ زیادہ توفیق دے دے، پہلے اٹھ کے نماز شب پڑھیں، پھر نماز فجر پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی تسبیح و تحلیل، تلاوت قرآن مجید، اس کے بعد ہلکی پھلکی ایکسرسائز، تھوڑا سا اسٹریچنگ ایکسرسائز وغیرہ کریں، پھر اس کے بعد جو ہے نا فوراً نہ سوئیں، اس وجہ سے کہ سورج کے نکلنے سے پہلے سونا انسان کے لیے غلط ہے۔ اب سائنس کیا کہتی ہے اور ہم کیسے چل رہے ہیں، اب اس کے اوپر تھوڑا سی گفتگو، اس کے بعد زحمت تمام۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اگر 10 بجے سو جائے، کیونکہ وہ ٹائم پیک ہے جب انسان کا جسم ایک جو ہے نا چیز کو پروڈیوس کرتا رہتا ہے جس کو میلاٹونین کہتے ہیں۔ میلاٹونین وہ چیز ہے جو انسان کو نیند کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر 10 بجے ہم سو جائیں تو اس کے بعد صبح کا وقت جو ہے نا 5 بجے کا وقت جو انسان کے جسم اور ایک چیز پروڈیوس کرتا ہے جس کو رائزنگ کہتے ہیں، رائزنگ ایلیمنٹس، اگر وہ ٹائم پہ ہم سوتے رہیں تو غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم سوتے کتنے بجے؟ ہمارا اسکرین ٹائم کیا ہے؟ ہم 10 بجے کے بعد اسکرین دیکھنے لگتے ہیں، موبائل دیکھنے لگتے ہیں، ٹی وی دیکھنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم 12 بجے 1 بجے سوتے ہیں، جبکہ میلاٹونین ختم ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پیٹ میں خرابی، جوڑوں میں درد، پھلاٹ، سستی، کاہلی، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں۔ 12 سے پہلے کا 1 گھنٹے کا سونا انسان کو 4 گھنٹے کا سیٹسفیکشن دیتا ہے۔ 12 کے بعد 4 گھنٹے کا سونا انسان کو 1 گھنٹے کا سیٹسفیکشن دیتا ہے۔ وہی وجہ ہے کہ 1 بجے بھی اگر آپ سوئیں تو صبح کے 12 بجے تک بھی سوتے نہیں، آپ محسوس کریں گے اور مجھے سونا ہے، کاہلی، سستی۔ یہی اگر آپ 10 بجے سو جائیں اور صبح کے 5 بجے اٹھ کے بیٹھ جائیں، آپ فریش نظر آئیں گے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کے جسم کو ایسا ڈیزائن کیا، رات آرام کرنے کے لیے دی ہے، جاگنے کے لیے نہیں دی ہے۔ ہاں اگر عبادت میں ہم جاگتے ہیں کچھ مخصوص ایام میں تو اس کی بات الگ ہے، تو رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے، دن سونے کے لیے نہیں ہے۔ پنچھی بھی ہوتے ہیں، پرندے بھی ہوتے ہیں، حشرات الارض بھی ہوتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس کا صحیح ٹائم مینجمنٹ معلوم ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ انشاءاللہ اگلے سنڈے کسی اور ٹاپک کے ساتھ ہم ملتے ہیں۔ دعا کرتے پروردگار بے حق زہرا و بیا والوہ بنوا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تو کریم علی کل شیء قدیر۔ معبود ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، بے حق زہرا و بیا والوہ بنوا۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔